بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ایسے بھی کوئی کام ہیں کہ عورت کو صرف جو طلاق کے ذریعے ہی نکاح ختم ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی کوئی ایسے کام ہیں جن میں طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن عورت خود بخود طلاق یافتہ ہو جاتی ہے؟ تو اس صورت میں جواب عرض یہ ہے کہ کچھ کام شریعت میں ایسے ہیں اگر وہ ہو جائیں تو طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بیوی اور میاں کے درمیان خود بخود جدائی ہو جاتی ہے، سمجھو طلاق ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا ایک کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک اللہ نہ کرے مر جائے، وفات ہو جائے، جس کی میاں کی وفات ہو جائے یا بیوی کی وفات ہو جائے۔ تو وفات ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، میاں فوت ہو گیا، خود بخود اس عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو خود بخود اس بیوی کا میاں سے طلاق کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اس کو طلاق لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، گویا ان کو طلاق پڑ چکی ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی میں سے کوئی ایک اگر مرتد ہو جائے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، مرتد کہتے ہیں پہلے وہ مسلمان تھا شخص، پھر اس نے اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب قبول کر لیا، میاں میں سے یا بیوی میں سے۔ اب یہ مرتد ہونا ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان خود بخود طلاق پڑ جائے گی، میاں کو طلاق کا لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ ایک ایسا گندا عمل ہے مرتد ہونا، اس سے خود بخود بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد خلا لینا۔ مرد کو اللہ رب العزت نے طلاق کا اختیار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر اتنا ظلم کرتا ہے اور بیوی اس سے طلاق لینا چاہتی ہے، وہ طلاق نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں میں تجھے طلاق نہیں دیتا، لیکن بیوی اس کے ظلم و جبر سے تنگ آ چکی ہے تو وہ قاضی کے پاس جائے گی۔ قاضی اب اس بندے کے پاس اس عورت کا خلو والا دعویٰ بھیجے گا کہ بھئی اب تمہیں اس کو طلاق دے دینی چاہیے، لیکن اگر وہ بندہ پھر بھی اس کو طلاق نہیں دے رہا تو اب قاضی کچھ وقت کے لیے اس کو مہلت دے گا۔ اگر اس مہلت کے اوپر اس کو طلاق دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ قاضی خود ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دے گا، گویا اس کو بغیر طلاق کے طلاق پڑ جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، طلاق پڑ جاتی ہے۔ میاں میں سے یا بیوی میں سے کوئی ایک بندہ اتنی لمبی مدت تک گھر سے غائب ہو جائے، سال ہے، 1.5 سال ہے، 2 سال ہے، وہ عورت اب قاضی کے پاس جاتی ہے یا خاوند قاضی کے پاس جاتا ہے کہ قاضی صاحب اب میں کیا کروں، میری بیوی کو 2 سال گزر گئے، سال گزر گیا، پتہ نہیں چل رہا، ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں، کیا اب میں دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ یا اسی طرح عورت جا کے قاضی کے پاس یہ کہتی ہے کہ میرے خاوند کو گئے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ نہیں آیا، تو اب فیصلہ کر دیں، آپ کچھ لکھ دیں تاکہ میں دوسری شادی کر سکوں۔ تو اب قاضی اس عورت کے لیے فتویٰ لکھے گا اور اس فتوے کے مطابق اس عدالت سے مہر لگے گی اور اس عورت کو اختیار دیا جائے گا دوسری شادی کا کہ جاؤ تم دوسری شادی کرو، گویا تمہارا پہلا خاوند تم سے طلاق یافتہ ہو چکا ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے اندر طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی 2 مرد یا عورت نے بچپن میں اکٹھے دودھ پیا کسی ایک عورت کا، پھر وہ بڑے ہوئے علیحدہ ہو گئے، پتہ نہیں چلا، تو ان 2 مرد اور عورت کا پھر کبھی جا کے اتنے سالوں بعد نکاح ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد اب کسی نہ کسی جگہ سے ان کو پتہ چلتا ہے، کسی رشتہ دار نے ان کو بتایا یا کسی اور ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ تم نے تو بچپن میں ایک عورت کا اکٹھے دودھ پیا تھا، تم تو رضائی بہن بھائی ہو اور ایک جگہ سے دودھ پیا ہے، تو تم نے کیسے شادی کر لی؟ تو اب رضائی بہن بہن کی شادی نہیں ہوتی آپس میں، جس نے ایک عورت کا ایک ماں کا دودھ اکٹھے پیا ہو، شریعت میں یہ۔ تو اب اس مرد اور عورت کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، قاضی کے پاس جا کے وہ مسئلہ جائے گا، قاضی خود بخود ان میں جدائی کرا دے گا۔ اب یہ مسئلہ رضائی بہن بھائی والا ایسا ہے، اس میں بھی مرد کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر طلاق ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو میری بہن یہ چند ایک مسائل تھے جن کے اندر مرد کو طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود نکاح ختم ہو جاتا ہے۔